حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں تھا. بات میرے تھوڑا گھما کے آ رہی ہے. دل کے تعلق سے یہ بات ہے کہ سرکار نے فرمایا معراج کی رات تو سرکار نے اللہ نے اپنے رب سے اللہ نے اپنے محبوب سے جو باتیں کری تھی ان باتوں میں سے ایک راز آقا نے اپنی حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا. فرماتے ہیں کہ مومنین سے کہ آقا کا دریائے رحمت جوش میں. سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو آج تمہیں عطا کیا جائے گا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ نہ کراؤں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے. تو چنانچہ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو اجازت. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے نور کا پاڑا برس رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو تمہیں عطا کیا جائے گا. تو میں نے سوچا کہ مشورہ کر لوں کوئی چھوٹی چیزیں نہ مانگوں کوئی بڑی اہم چیز مانگوں. بات ہے کہ حضرت عمر فرمایا ام المومنین سے کہ عائشہ سرکار سے یہ پوچھنا جب معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں آپ تھے تو اللہ نے آپ سے راز کی باتیں کچھ کی تھی. راز کی باتیں آپ نے کچھ کی تھی. ان راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دو. سبحان اللہ آپ ضرور بولیے. مانگا بھی تو کیا مانگا علم. آپ چاہتی جنت کا محل مانگ لیتی آپ چاہتی جنت مانگ لیتی مگر کیا مانگا علم مانگا. آپ دیکھیے حضرت عائشہ کا جب مشورہ پورا ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور نے فرمایا کہ عائشہ مشورہ ہو گیا. فرمایا یا رسول اللہ مشورہ ہو گیا. فرمایا مانگتی ہو مانگو. حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ جب معراج کی رات جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قرب خاص میں تو اللہ نے آپ سے راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات مجھے بتا دو. سرکار بات سنی تو مسکرا پڑے. اس بات پہ مسکرائے کہ میرے یار غار کا انتخاب دیکھیے مانگا بھی تو کیا مانگا. اور شاید اس بات پر مسکرائے ہوں گے اگر راز بات پر راز. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا تھا تو حضرت میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ جب میں رب کی بارگاہ میں تھا تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے محبوب تیرے امت کا اگر کوئی بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ محبوب تیرے امت میں اگر کوئی بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا مجھ کے اوپر لازم ہے کہ میں اس کو بغیر حساب کتاب کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا. مجھ پر لازم ہے اللہ فرما رہا ہے مجھ پر لازم ہے اس کو بغیر حساب و کتاب کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. حضرت عائشہ نے یہ فرمان سنا اب بڑی خوش ہوئی. اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ آقا نے یہ فرمایا کہ اگر میری امت کا کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اس کو بغیر حساب کتاب کے ساتھ اللہ جنت میں داخل کر دے گا. تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ فرمان سنا تو آپ رو پڑے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ خوش ہو رہا تھا بخشش کا بہانہ مل گیا. بولتی ہے کہ ابا جان یہ بات رونے کی تو ہے نہیں کہ یہ بات خوش ہونے کی بات ہے. یہ تو ہمیں بخشش کا بہانہ مل گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بخشش کا بہانہ دے دیا ہے. ہم کسی کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ اس کا ایک پہلو تم نے دیکھا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے گا. اس کا دوسرا رخ یہ دیکھو اگر کسی نے کسی کا دل توڑ بیٹھا اگر کوئی شخص کسی کا دل توڑ بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں جہنم میں داخل کر دے گا. سیدھا جہنم میں داخل کر دے گا. اس کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھو. مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے ہم تو کسی کی برائی نہ کریں ہم کسی کی چغل خوری نہ کریں. چغل خوری کے بارے میں فرمایا کہ چغل خور جنت کی خوشبو تک نہیں سن پائے گا. جنت کی خوشبو تک نہیں سن پائے گا.